سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اضافی مخصوص نشستوں سے متعلق اہم فیصلہ سناتے ہوئے معطل ارکان کی رکنیت بحال کر دی ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے معطلی کا نوٹیفیکیشن واپس لیتے ہوئے نئی فہرست جاری کر دی، جس کے پاکستان مسلم لیگ نون کی 43 مخصوص نشستیں بحال کر دی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو 14، جمعیت علماء اسلام کو 12، جبکہ آئی پی پی، قاف لیگ، اے این پی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کو ایک ایک نشست واپس ملی ہے۔ اسلام آباد سے 19 ارکان قومی اسمبلی کی رکنیت کی بحالی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا سے خواتین کی 5 مخصوص نشستیں بھی بحال کی گئی ہیں، جن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو 2 جبکہ جے یو آئی کو 1 نشست ملی ہے۔ پنجاب سے نون لیگ کو 10 مخصوص نشستیں اور پیپلز پارٹی کو 1 نشست دوبارہ الاٹ کی گئی ہے۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ 19 ارکان قومی اسمبلی کی بحالی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کو پنجاب سے قومی اسمبلی میں 10 مخصوص نشستیں مل گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب سے قومی اسمبلی کی 1 مخصوص نشست مل گئی ہے۔ نون لیگ پی پی کو خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 2 نشستیں ملی ہیں۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اضافی مخصوص نشستوں سے متعلق اہم فیصلہ سناتے ہوئے معطل ارکان کی رکنیت کو بحال کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے معطلی کا نوٹیفیکیشن واپس لیتے ہوئے نئی فہرست بھی جاری کر دی ہے۔ پی پی کو خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 2 نشستیں مل گئی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ کہا، بھارتی قیادت تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئیں مسئلہ کشمیر کو عالمی قراردادوں کے مطابق حل کریں، لیکن یاد رکھیں سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل نہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ بھارت معاہدوں کی پابندی کرے اور پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی روش ترک کرے۔ بلاول بھٹو نے دہشت گردی کو عالمی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے 600 فوجی شہید، 92,000 افراد جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے۔ افغانستان سے کہا، اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ضرب عضب اور عدل فساد جیسے آپریشنز نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی۔ افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے میں کیے وعدوں کی پاسداری کرے۔ وہ اسلام آباد میں دہشت گردی سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بھارت کو مذاکرات کی دعوت، ایک بار پھر سے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ بھارتی قیادت تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کرے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو ایک اور خط، ذرائع کے مطابق جسٹس منصور شاہ نے خط گزشتہ روز کے اجلاس سے پہلے لکھا۔ جسٹس منصور نے ججز سینیورٹی بغیر مشاورت طے کرنے پر سوالات اٹھا دیے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ صدر پاکستان سینیورٹی طے کرنے سے پہلے چیف جسٹس سے مشاورت کے پابند تھے۔ آرٹیکل 200 کے تحت مشاورت لازم تھی۔ صدر مملکت نے جلد بازی میں خود ہی سینیورٹی طے کر دی۔ معاملہ انٹر کورٹ اپیل میں زیر التوا بھی ہے۔ میری رائے میں مشاورت لازم تھی۔ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات، لیڈرشپ اختلافات ختم کروانے کے لیے متحرک۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس شروع۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، عمر ایوب سمیت ٹاپ لیڈرشپ شریک۔ اجلاس میں تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کو بھی خصوصی طور پر بلایا گیا۔ اجلاس میں پاکستان بھر سے ایم پی ایز اور صوبائی ٹکٹ ہولڈرز کو بھی بلایا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں عاشورہ کے بعد پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے بھی لائحہ عمل ترتیب دیا جائے گا۔ اجلاس میں پارٹی کے تمام دھڑوں کو ایک نکاتی ایجنڈے پر اکٹھا کیا جائے گا۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی بات چیت ہوگی۔ مزید تفصیلات جانیں گے زاہدہ راؤ سے۔ جی زاہدہ، مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے جو آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے، جس میں جو ہے تمام سینیٹرز کو، تمام ایم این ایز کو جو ہے بلایا گیا ہے، اور اس میں جو ہے ہدایات جاری کی جائیں گی، اختلافات آپس میں ختم کی جائے۔ بانی پیٹی کی جانب سے جو احتجاج کی تحریک شروع کرنے کا کہا جا رہا ہے محرم کے بعد، اس پر بھی جو ہے فی الفور عمل کیا جائے، اور جو ہے 27 یعنی ترمیم کا جو شور سن رہے ہیں کہ وہ آ رہی، اس کے خدوخال پر بات کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کی مخصوص سیٹوں کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا، اور ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس میں شامل ہے۔ علی امین گنڈاپور، عمر ایوب سمیت جو ہے سب وہاں پر شریک، بیشتر گوہر اس کو چیئر کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی اجلاس ختم ہوگا اس کے بعد 5 بجے جو ہے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اہم پریس کانفرنس کرے گی، جس پہ خاص پیغام دیا جائے گا احتجاج کے حوالے سے، مخصوص سیٹوں کے حوالے سے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ صحیح، بہت شکریہ زاہدہ راؤ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف مریض سے واپسی پر فیلڈ ہسپتال دیکھ کر رک گئیں۔ وزیر اعلیٰ کی آمد کی خبر پا کر سینکڑوں شہری سڑک کے اطراف میں اکٹھے ہو گئے۔ مریم نواز نے نواحی فیلڈ ہسپتال کا اچانک معائنہ، فیلڈ ہسپتال میں دستیاب سہولتوں کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال میں تعینات ڈاکٹر اور طبی عملے سے بات چیت کی۔ مریم نواز نے فیلڈ ہسپتال میں موجود مریضوں اور ان کے اہل خانہ سے بھی بات چیت کی۔ طبی ٹیسٹ اور ادویات کی مفت فراہمی کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے اب فیلڈ ہسپتال خود چل کر ان کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویل کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے۔
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जुनैद अकबर खान की सदारत में हुआ, जिसमें जिन्ना स्क्वायर इंटरचेंज के मसले पर बहस हुई। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी शरीक थे। जुनैद अकबर खान ने बताया कि हाल ही में बनने वाला अंडरपास 3 माह भी पूरा नहीं हुआ और गिर गया। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल ने कहा कि सस्ती शोहरत के लिए मनसूबा बंदी की जा रही है, जबकि तलाल चौधरी ने कहा कि वक्त से पहले काम मुकम्मल करने पर तारीफ की जानी चाहिए और प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बैनुल-अक़वामी मेयार का था। कमेटी ने तमाम मनसूबों का दौरा करके तजवीज़ दी। शेख वकास अकरम ने कहा कि अगर दोबारा मुरम्मत की ज़रूरत पड़ी तो मनसूबे में खराबी थी। जुनैद अकबर खान ने टेंडर के कवानीन की पैरवी पर सवाल उठाया और उमर अयूब खान ने थर्ड पार्टी ऑडिट का मुतालबा किया। शाहिदा अख्तर अली के मुताबिक ये मनसूबा अवामी ज़रूरत के पेश नज़र बनाया गया था। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने मनसूबे की बरवक्त तकमील की तारीफ की और कहा कि यह मनसूबा फ़ाल और कारआमद है। शाजिया मरी ने 72 दिनों में मनसूबा मुकम्मल होने को अच्छा करार दिया और छोटे मसाइल पर तशवीश जाहिर किया है। इमाद अहमद से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी इमाद, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जो है वो जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत जो है इस वक्त जारी है, जिसमें मुख्तलिफ जो है ऑडिट अखराजात का जायजा लिया जा रहा है। ताहम इजलास में जिन्ना स्क्वायर इंटरचेंज से मुतल्लिक मामला जो है वो भी ज़ेर बहस आया, जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी जो है इजलास में खुसूसी तौर पर शरीक हुए। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि पिछले दिनों एक अंडरपास बना था नहीं हुए और वो गिर गया। इजलास के दौरान जो अरकान है उन्होंने भी इजहार ख्याल किया। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा कि सस्ती शोहरत की खातिर प्लानिंग करते हैं, जिस पर तलाल चौधरी ने कहा कि सस्ती शोहरत वाली कोई बात नहीं, वक्त पहले काम किया है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। प्रोजेक्ट डिजाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का था। जितने प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं कमेटी उनका दौरा करे, जिस पर शेख वकास अकरम का कहना था कि अगर मुरम्मत की दोबारा जरूरत पड़ी तो इसका मतलब है इसमें कोई गड़बड़ थी। जुनैद अकबर खान ने कहा कि टेंडर में पेपर रूल फॉलो हुए। इमाद अहमद, रावलपिंडी के इलाके शक्रियाल में शहरियों के जीना तो मुश्किल था ही, मगर मरना भी आसान नहीं रहा। सीडीए रावलपिंडी के शहरियों के मुल्हका ग्रीन बेल्ट पर तदफीन पर पाबंदी लगा दी। सीडीए की जानिब से एक्सप्रेस वे पर पाबंदी के बैनर्स आवेजा करके बाउंड्री वॉल लगा दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे मजहर सती से। आज हम मौजूद हैं सीडीए के ग्रीन बेल्ट के ऊपर, जहां रावलपिंडी के शहरी जो है अपने प्यारों की तदफीन किया करते थे, उस पर सीडीए की जानिब से मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से हम जानते हैं रावलपिंडी के शहरियों से कि उनके क्या मुतालबात हैं। और यहाँ पर ज़मीन जो है हमारा हक है और हमारा हक हमें मिलना चाहिए, कोई चाहे सीडीए की हो चाहे गवर्नमेंट की हो, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमें जो ज़मीन जो है ना वो ये जो कपड़ा बनाने के लिए जगह मिलनी चाहिए। इधर हमारे बाप जदाद साहब को जिधर फौत हुए हैं, ये हमें दी जाए जगह, क्योंकि इधर दफन हुए हैं, हम कहाँ लेके जाएं। तदफीन के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही, तो मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि लोगों को जगह दी जाए यहाँ पे तदफीन के लिए, और इस पर पाबंदी जो है वो हटा दी जाए। शहरियों का मुतालबा था कि हुकूमत वक्त अगर हमारा जीना जो आसान नहीं कर सकती, मरना तो आसान कर दे। जी।